وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہے. ہدیہ درود و سلام نہایت ادب احترام پیار و محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد حضرات علماء کرام، سادات کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، سب سے پہلے میں اس عظیم الشان محفل پاک کے انعقاد پر اپنے تمام سنگیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کا یہ پروگرام حضور قبلہ عالم حضور شیخ القرآن والحدیث استاد العلماء حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. آپ کے اصال ثواب کے لیے پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر، اور ایسے ایسے لوگ کہ جن کا تحریک کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ میں، برطانیہ میں، ہالینڈ میں اور مختلف ممالک میں لوگ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعزیتی پروگرام منعقد کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ اور تاجدار ختم نبوت کا جو نعرہ لگ رہا ہے، اس تمام معاملات کا ثواب حضور قبلہ امیر المجاہدین کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اور میں نے یہ دیکھا، مولانا ندیم نقشبندی صاحب اور ساجد مدنی صاحب، یہ سارے ساتھی اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب بھی خطاب سنا ایک نیا رنگ ہوتا ہے. وہ عام جس طرح خطیب ہوتے ہیں اس طرح کو تو معاملہ نہیں تھا نا، ان کا ایک مشن تھا، ان کی ایک تحریک ہے، ایک مشن تھا جو دے کے گئے. تو حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پاک پہ آپ جا کے بیٹھیں، جس طرح ہر روز بلکہ دن میں کتنی مرتبہ بھی آپ خطاب فرماتے تھے تو ہر خطاب کا ایک نیا رنگ ہوتا تھا. آپ ان کی قبر پاک پہ چلے جائیں تو روزانہ ایک نیا فیض جاری ہے. یہ میں آپ کو بالکل حقیقت بات عرض کر رہا ہوں. حضور قائد ملت اسلامیہ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو ایک فکر دی ہے. ساری زندگی ہوگی ہم بھی علماء کے، لوگوں کے خطابات جو ہیں وہ سنتے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، باقی علماء بھی اس بات کے گواہ ہیں. لیکن حضرات گرامی، کوئی بھی اثر لوگوں پہ نہیں. میں یہ بات آپ کو بالکل حقیقت بات عرض کر رہا ہوں. لیکن حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک چھوٹی سی بات بھی کر دی ہے نا، پوری دنیا کے اندر ایک سیکنڈ سے پہلے وہ بات پہنچ گئی اور لوگوں نے اس کو اپنا نعرہ بنا لیا. ابھی تھوڑے دن پہلے میرے پاس کچھ چند سنگی آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت کا آپریشن تھا اور اس کو ڈاکٹر جو ہیں وہ لے کے جا رہے تھے آپریشن تھیٹر کی طرف، اور اس بچی نے جب آنکھیں کھول کے دیکھا کہ مجھے یہ ڈاکٹر لے کے جا رہے ہیں تو اس بچی نے کہا کہ مجھے پہلے لبیک کا نعرہ لگانے دو پھر میرا آپریشن کرنا. یہ دیکھو جو ابلاغ ہو رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں تک
اس نے ڈاکٹروں نے کہا کہ تیری جان کا خطرہ ہے، اس نے کہا کہ یہاں جان کا خطرہ ہے تو ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ اور میں یہ بات بالکل وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے لبیک کا، ختم نبوت کا اور منصب نبی، یہ نعرے آپ نے جو عطا فرمائے ہیں نا حضرات گرامی، یہ تو بالکل اپنی جگہ پہ بات درست ہے، لیکن کروڑوں لوگوں کے ایمان بھی آپ نے بچائے ہیں، کروڑوں لوگوں کے۔ اور اب آپ یہ بتائیں کہ لاکھوں کروڑوں دنیا آپ کا خطاب سنتی ہے۔ برطانیہ سے لوگ آئے حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، 4-5 جوان لڑکے تھے، انہوں نے کہا جناب آپ کا خطاب سننے کے بعد ہم نے اس کے بعد کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، داڑھی بھی رکھ لی، امامے شریف بھی سر پہ باندھ لی، بات تو یہ ہے نا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عشق یہ تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اور جب آپ گھر سے چلنے لگے علم حاصل کرنے کے لیے، توجہ ہے نا صاحب حضرات، میں تو اس طرح کا خطیب نہیں ہوں، میں نے آپ کو چند باتیں امیر مجاہدین کی سمجھانی ہے۔ جب آپ گھر سے چلنے لگے تو والدہ صاحبہ نے بیگ تیار کیا، اور بیگ تیار کرنے کے بعد ایک نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا خادم حسین تم پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، آدمی پانی پی کے بھی سو جاتا ہے اور دودھ پی کے بھی بندہ سو جاتا ہے، آپ نے فرمایا بیٹا حلال کا پانی پی کے سو جانا، حرام کا دودھ نہ پینا۔ اور پھر ساری زندگی اپنی ماں کی اس بات پہ آپ نے پہرا دیا۔ حضرات یہ گواہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کمی تو سب کو ہے، لیکن آج بھی ندیم نقشبندی صاحب اور ساجد مدنی صاحب انتظار کر رہے ہوں گے کہ حضور قبلہ امیر المجاہدین نے مڈاڑ آنا ہے، سبور آنا ہے، ایوان شریف آنا ہے، تو کس طرح استقبال کرنا ہے اور کس طرح لے کے جانا ہے۔ وہ ایک شخصیت ہم نے دیکھی ہے پوری دنیا کے اندر کہ پتہ نہیں لوگوں کو کس طرح پتہ چل جاتا تھا کہ اس روڈ سے گزرنا ہے امیر المجاہدین نے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک پہ آئے، گاڑی پہ آئے تو ایک نوجوان اکیلا کھڑا تھا روڈ پہ، گاڑی کھڑی کی، ڈرائیور کو کہا گاڑی کھڑی کرو، شیشہ نیچے کر کے نا، تو فرمایا بیٹا کیا حال ہے، کہاں کھڑے، یہ اب کون پوچھے گا، یہ کون پوچھے گا۔ تو حضور قبلہ امیر المجاہدین اور وہ منظر ہم نے دیکھا کہ جب آپ کے مدرسے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جب آپ کے جسم پاک کو ایمبولینس میں رکھنے لگے تھے تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی نعرہ لگا رہی تھی، آقا تیرا خادم رضوی بکا نہیں جھکا نہیں، آقا تیرا خادم رضوی بکا نہیں جھکا نہیں۔ وہ زبردست اسی طرح وہ نعرے لگا رہی ہیں اور انہی نعروں کی گونج کے اندر لے کے گئے آپ کو۔ اور جب واپس آئے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، ساری دنیا جانتی ہے، مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک شاگرد تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ عاشق رسول کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ 3 دن حضور قبلہ امیر المجاہدین جمعرات کو وصال مبارک ہوا، جمعرات کو، جمعے کو، ہفتے کو، شام تو ہوگی تھی آپ کو دفن کرتے ہوئے، ذات گرامی 3 دن آپ کا جسم پاک پڑا رہا، لیکن پھول سے بھی زیادہ خوبصورت اور نرم۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ ویسے بھی جب آپ بیٹھے ہوتے تھے سٹیج پہ تو آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ٹکتی تھی، اور اس کا کیا وجہ تھی کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ اقبال کو اور اعلیٰ حضرت کو جس طرح متعارف حضور قبلہ امیر المجاہدین نے کرایا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ قیامت تک اس طرح کوئی بھی نہیں کرا سکے گا۔ آپ یہ جو نعرہ لگواتے تھے نا، انہیں جانا ہے تو انہیں جانا ہے نا، اور پتہ نہیں کہ سرکار کو دیکھ کے کہتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا، لیکن اگلی بات کیا ہے کہ نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا۔ آگے بات یہ ہے کہ نہ رکھا غیر سے کام، اگر آپ نے غیر سے کام رکھ لیا تو پھر پچھلی بات نہیں ہوگی، پھر اگلی بات بھی نہیں ہوگی۔ بات اس وقت ہوگی کہ جب انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، پھر اگلا کام ہوگا کہ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان کیا۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ یہ پڑھ لے انہیں جانا انہیں مانا تو باہر جا کے کچھ اور باتیں کرے، باہر جا کے پھر غیر سے کام رکھیے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا۔ کام کب ہوگا کہ جب انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے ابھی مجھ سے پہلے بہت بڑا خطاب سنا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو بات کی ہے اور جو امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بات آپ فرماتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ آپ پیسہ کدھر سے آ گیا، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے وہ چلیا کون دیتا ہے دینے کو دینے والا۔ عقیدہ دیکھو، یقین دیکھو اپنے آقا پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یقین دیکھو۔ کیا فرماتے تھے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، ٹھیک ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تحریک لبیک یا وسلم کے ساتھ بھی آپ ہوں اور لوگوں کے دوسروں کے ساتھ بھی آپ نے ہاتھ ملایا ہو، یہ بات نہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، علماء تشریف فرمائے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری قبر جو ہے یہ 9 یعنی کہ اتنی گہری کھودنا کہ جس میں میں کھڑا ہو سکوں، جس میں میں کھڑا ہو سکوں، میری قبر جو ہے اتنی گہری کھودنا۔ لوگوں نے کہا یا حضرت آپ ساری زندگی لوگوں کو یہ پڑھاتے رہے کہ قبر اتنی ہونی چاہیے جس میں بندہ بیٹھ سکے، تو آپ یہ لوگوں کو آپ یہ کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میری قبر میں حضور نبی پاک علیہ السلام آئیں گے تو کیا میں بیٹھا رہوں گا؟ میں بیٹھا رہوں گا، میں کھڑا ہو کے پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے غم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا بھی ایمان ہے کہ ہمارے قائد محترم زبردست قسم کے ربی تھے، اور جب آپ کی قبر کھودی گئی تو قدرتی قبر اتنی بن گئی کہ جس میں بندہ کھڑا ہو سکے۔ تو ہم نے یہ سوچا اتنی گہری قبر کیسے کھود گئی، تو میں نے یہ سوچا کہ جب آپ کو یعنی کہ دفن کیا جائے گا، جب آپ کی قبر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میرے امیر مجاہدین دیکھ کے کہیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ میں تھوڑے دن پہلے گجرات شہر گیا ہوں، وہاں ایک بابا جی مجھے ملے، وہاں ایک مرتبہ حضور قبلہ تشریف لے گئے، کہا حضور قبلہ امیر مجاہدین بھی آئے ہیں آپ بھی آ جائیں۔ تو میں گیا تو ان کا ایک بچہ جو فیڈر میں بھی دودھ پیتا ہے ابھی بھی ہے، انہوں نے کہا یہ بچہ میرا نعرہ لگاتا ہے پوتا من سب نبی من سب نبی من سب نبی سب نبی۔ اب حضرات گرامی مزہ تو تب ہے نا کہ جب میدان لگے پتہ اس وقت چلتا ہے۔ یہاں تو سارے بالکل آسانی سے سارے بیٹھے ہو۔ ایک مرتبہ پروگرام تھا یہ تعزیت کی ذراغے کو ان لوگوں کو بلا لیا کہ جو سخت ترین مخالف تھے تحریک کے۔ میں نے ان کو کہا کہ پولیس جو ہے وہ میرے آستانے پہ کیوں آتی ہے، 4-4 5-5 گاڑیاں شاں کرتے گلیوں سے آتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی دہشت گرد ہے جس کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پولیس ان کے دروازے کیوں توڑتی ہے؟ ان کو کیوں گرفتار کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ حضور قبلہ امیر مجاہدین نے ہمیں انہیں تمام باتوں سے بے نیاز کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری بات آپ یاد رکھیں، موت کا وقت مقرر ہے، اس بات پہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔
علامہ اقبال کے مزار پہ عرس بھی حضور غریب نواز امیر المجاہدین نے شروع فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا. میں غریب نواز میں نے کیوں کہا, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. آپ کے گاؤں میں نا ایک بندہ ریڑھی لگاتا تھا, غریب آدمی تھا. ایک دن آپ نے دیکھا اس کی ریڑھی شیڑھی کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا تو ریڑھی نہیں لگاتا, تو امیر المجاہدین کا یہ پروگرام ہے, تو امیر المجاہدین کے بارے میں بات آپ کو سمجھانی ہے. اور اس نے کہا حضور میں نا غریب آدمی ہوں, پیسے نہیں بنے, فروٹ نہیں لا سکا, یا سبزی جو بھی لگاتا تھا. اس زمانے کے اندر آپ نے اپنی جیب سے 5,000 روپے نکال کے آپ نے اس کو عطا کیا. میں کا سودا لے آتے اپنی ریڑھی لگاؤ بیچ. ٹھیک ہے نا. اور ایک واقعہ مجھے امیر المجاہدین نے خود سنایا. بڑی باتیں آپ سناتے تھے بہت زیادہ. تو آپ نے بتایا کہ ایک مائی صاحبہ جو ہے نا وہ کسی پیر صاحب کی بیعت ہونے کے لیے گئی بڑھاپے کے عالم میں. سن رہے آپ کے نہیں؟ تو یہ بات نبی تو نہیں ہوگی. مائی صاحبہ بیعت ہونے کے لیے گئیں کسی بزرگ کے. اس زمانے میں کوئی ولی تھے. ان کی جب بیعت ہونے کے لیے گئی نا مائی صاحبہ, بیعت ہونے کے بعد پتہ ہے پیر و مرشد کو سبق پڑھ بتاتے ہیں کہ یہ سبق پڑھا کر, ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر, صبح یہ پڑھا کر, شام کو یہ پڑھا کر. تو مائی صاحبہ نے عرض کی حضور میں بیعت ہو گئی ہوں, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں وظیفہ کیا پڑھوں. اب آپ نے اس بات کی طرف توجہ فرمانی ہے. یہ بات ہمیں حضور قبلہ امیر المجاہدین نے بتائی کہ پیر صاحب نے فرمایا مائی قیامت والے دن منو اللہ تے اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ کریے, یہ تیرا وظیفہ ہے. کیا ہوا مائی تیرا یہی وظیفہ ہے کہ قیامت والے دن مجھے اللہ اس کے رسول کے سامنے شرمندہ نہیں کرے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں نے لاکھوں دنیا کو بیعت کیا ہے وہ کل کیا کریں گے. ناموس رسالت کے لیے بھی بندہ نہ نکلے, ختم نبوت کے نام پہ بھی بندہ نہ نکلے. ٹھیک ہے. تھوڑے دن پہلے میں وہاں دربار شریف بھی تھا قبلہ امیر المجاہدین کے. تو ایک بندہ آیا, ساری زندگی اس نے تحریک کی مخالفت کی, پوری زندگی. ایک بندے نے اس کو پکڑا تو لے کے آیا دربار بھی نا وہ کونے میں لگ کے کھڑا ہو گیا. ہمارے پاس ہماری تحریک کے بڑے ذمہ دار ہیں علامہ غلام عباس فیضی صاحب, جو شمالی پنجاب کے ناظمیان ہیں اس وقت. دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات بالکل حقیقت اور صاف بات عرض کر رہا ہوں کہ جب میدان لگے گا نا پھر پتہ چلے گا. ایسے تو سارے آ جاتے ہیں نا, مسجد بڑی پڑی ہے, سارے لوگ آگے. تو اس وقت پتہ چلے گا جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے اور ختم نبوت کے لیے جب نکلنے کا ٹائم ہوگا تو آپ لوگ نکلیں گے نا سرکار دیکھ لینا مسجد میں بیٹھ کر آؤ بات انشاءاللہ کی بات ہے. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چیلم پاک ہے. سب حضرات نے وہاں تشریف لے جانا, علماء مشائخ سادات جتنے بھی تشریف فرمائے سب وہاں پہنچے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت اس تحریک کے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ حضرت جگر گوشہ امیر المجاہدین حضرت صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ ہمارے قائد ہیں. ان کی قیادت میں اب ہم نے کام کرنا ہے. توجہ نگاہ یہ حضور قبلہ امیر المجاہدین کی ہوگی, داتا صاحب کی ہوگی. جب ہم نے کانفرنس کی نا وہاں مینار پاکستان, ساری شورا کو بلا کے امیر المجاہدین نے فرمایا پہلے داتا صاحب جانا ہے, اور یہ کانفرنس بھی داتا صاحب نے کرانی ہے. ٹھیک ہے. اور مغرب کے ٹائم ہم نے دیکھا کہ سفید رنگ کے پرندے ساری رات
چکر لگاتے ہیں بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندگی مبارک میں بھی آپ یہ فرماتے تھے کہ آج ہمارے ساتھ لگ جاؤ، کل ہم جیسا تمہیں نہیں ملے گا۔ واقعی آپ جیسا آپ قیامت تک کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جو ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ اصل مشن یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل مشن یہی ہے۔ تو باتیں میں اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن میں صرف آپ کو اتنا عرض کروں گا کہ آپ 3 تاریخ کو صبح 9 بجے پروگرام شروع ہوگا، آپ ٹائم پہ تشریف لے آئیں تاکہ گاڑیوں کی پارکنگ میں اور بیٹھنے میں آپ کو دشواری نہ ہو۔ بالکل آپ کے دربار پاک کے ساتھ ہی جو جگہ ہے روڈ پہ کھلی، وہاں یہ پروگرام منعقد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ حضرات نے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کی تکمیل کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ آپ کے جو قائدین ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ہر طریقے سے ہر لحاظ سے آپ نے تعاون کرنا ہے۔ ساری زندگی گلیوں کے لیے، نالیوں کے لیے، سڑکوں کے لیے ہم نے گزاری ہے ساری۔ امیر المجاہدین نے ہمیں ایک ہی روڈ بنا کے دی جو سیدھی مدینے ہے۔ روڈیں بھی بن جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے، لیکن ابھی اس روڈ پہ چلو نا جو امیر المجاہدین نے دی ہے، سیدھی مدینہ پاک جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت خوان حضرات بھی ہوں گے، قرآن حضرات بھی، آئمہ خطبہ۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ سلام جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھے گئے ہیں نا، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سلام لکھا ہے نا، چاہے آپ اس کا 1 شعر پڑھیں، چاہے 2 پڑھیں، چاہے 3 پڑھیں، چاہے 10 شعر پڑھیں، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ اعلیٰ حضرت کا شعر سلام جو ہے وہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسپیکروں کے اندر ہر طرف سے آواز آنی چاہیے صبح صبح مصطفیٰ اللہ صلی سیدنا مولانا محمد صاحب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مولا کریم جو پڑھا گیا ملک ہوا جو محفل پاک ہوئی، خطابات، نعت، تلاوت، جو بھی معاملات، یا اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے صدقے سے قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب ہدیہ تحفہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں جمیع انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے بیٹے بیٹیاں، ازواج مطہرات، جمیع اہل بیت پاک، جمیع صحابہ، جمیع صحابیات، جمیع شہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور پیران پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جمیع اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جن کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا، حضور قبلہ عالم حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ آپ کے درجات کو اور زیادہ بلندیاں عطا فرما، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے صدقے سے ہم سب کے گناہ معاف فرما، اور جو مشن عطا فرما کے گئے اس مشن کی تکمیل کے لیے دن رات ہمیں محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا۔ ہم اس رسالت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، یا اللہ ہم سب کو فعال کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و پاک نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جن سنگیوں نے اتنی عقیدت، محبت اور پیار کے ساتھ اس محفل پاک کا انعقاد کیا، دامِ دل میں سکنے قدم کلمے سا ڈالا، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور غیب کے خزانوں سے یا اللہ ان کی مدد فرما۔ تحریک لبیک یا وسلم کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور ہمارے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ حضرت صاحب زادہ صاحب کو مولا کریم اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس مشن کی کامیابی کے لیے یا اللہ مزید ان کو استقامت عطا فرما، مزید ان کو استقامت عطا فرما، اور ہم سب کو اسی طرح ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اس طرح حضور قبلہ عالم کا ساتھ دیا۔ یا اللہ ہم سب کو جو بھی کوئی خدمت کرتا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس پوری بستی پہ، پورے علاقے پہ اپنا کرم اور رحمت عطا فرما۔ جتنے بھی سنگی سخت سردی میں دور دراز سے چل کے آئے
یا اللہ سب کو قدم قدم پہ جزائے خیر و نیکیاں عطا فرما، یا اللہ ان لٹیروں سے ہماری جان چھڑا، ہمیں کو نیک حکمران عطا فرما، ہمیں کو نیک حکمران عطا فرما، اور مولا کریم جس مقصد کے لیے ہم اپنے گھر سے نکلے یا اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں اپنے سارے معاملات جتنے بھی ہیں شریعت کے مطابق نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔